ہم ملتان میں رہا کرتے تھے جبکہ چچا جان کا گھر لاہور میں تھا۔ میری نسبت بچپن میں چچا عابد کے بیٹے ارشاد سے طے تھی۔ وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے تھے اور کبھی کبھی امی ابو سے ملنے آتے تھے۔ ارشاد خوبرو نوجوان تھے، وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، میں بھی ان کو چاہتی تھی۔ ایف اے پاس کر لیا تو چچا چچی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ میں نے ان کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ اس مرتبہ ارشاد نہیں آئے تھے لیکن ان کے والدین آئے تھے۔ میرا دل بے چینی محسوس کرنے لگا کیونکہ مجھے ارشاد کا انتظار رہتا تھا۔ چچی نے بتایا کہ ارشاد کے فائنل امتحان ہو رہے ہیں اس لیے وہ نہیں آیا۔ خیر شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مٹھائی بانٹ دی گئی اور پھر شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ نئی زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ چچا جان کا گھر دیکھا بھالا تھا، کوئی اجنبیت نہ تھی، شاید اسی لیے میں رخصتی کے وقت نہیں روئی تھی، جبکہ امی ابو بہت رو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ چچا چچی مجھ سے ماں باپ جیسا پیار کرتے ہیں، پھر بھلا مجھے رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ جب امی ابو کی یاد آئے گی ان سے ملنے آ جاؤں گی۔ لاہور سے ملتان کا سفر صرف 5 گھنٹے کا ہی تو ہے۔ شادی کے کچھ دن تو بہت سکون سے گزرے، نئی خوشیوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس دوران ایک مرتبہ امی ابو بھی لاہور آئے اور 3 دن رہ کر چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارشاد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا، وہ ملازمت کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان کو نوکری مل گئی۔ اب وہ صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے، تھکے ہارے آ کر لیٹ جاتے۔ صبح جلدی آفس جانا ہوتا تھا، رات کو جلدی سو جاتے۔ سارا دن گھر میں اکیلی بوریت محسوس کرنے لگی۔ ساس گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتی، سسر صاحب اپنے کمرے میں اخبار و رسائل سے دل بہلاتے اور سو جاتے۔ گھر میں بچے بھی نہ تھے کہ ان کے ساتھ ہنس بول کر دل بہلا لیتی۔ ایک دیور جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا اور نند کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ میرا میکا بھرپور تھا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، مجھ سمیت 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ گھر میں ہمہ وقت ہلہ گلا اور ہنگامہ رہتا تھا۔ میں رونق اور شور شرابے کی عادی تھی۔ خاموشی اور تنہائی مجھے سخت ناپسند تھی، جو سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ اکثر ارشاد سے شکوہ کرتی کہ آپ کے گھر میں اتنا سناٹا ہوتا ہے کہ الو بھی نہیں بولتے۔ مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، سارا دن آپ کے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے کہ ملازمت لازمی ہے، ملازمت نہ کروں تو تم کو خوشیاں کیسے دے پاؤں گا۔ لاہور آئے اور 3 دن رہ کر چلے گئے۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تو میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ جی چاہتا کہ میکے اڑ کر چلی جاؤں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہلہ گلا کروں۔ کئی بار دبے لفظوں میں ارشاد سے بھی ذکر کیا کہ ملتان جانے کو دل چاہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اکیلے کیسے جاؤ گی؟ کچھ دن بعد مجھے چھٹی ملے گی، پھر لے کے جاؤں گا۔ ان کچھ دنوں کے انتظار میں بھی کافی دن گزر گئے، ان کو چھٹی نہ ملی۔ میں میکے کی یاد میں سسکتی رہی۔ امی کو فون کیا، انہوں نے ڈھارس دی کہ صبر کرو، شروع میں اپنے گھر رہنا اچھا ہے، جلدی جلدی میکے آنا لڑکی کو سسرال والوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ سال بعد جا کر کہیں ارشاد کو فرصت ملی، انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور مجھے میکے جانے کی نوید سنائی۔ میری خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھ سے سمجھ نہیں آتا تیاری کیسے کروں۔ چچی نے ہمت بندھائی، میرا بیگ تیار کیا اور ہم میاں بیوی بذریعہ ریل ملتان کو روانہ ہو گئے۔ سال بعد گھر کو دیکھا تو گزری یادیں تن من سے لپٹ گئیں۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی در و دیوار، وہی آنگن میں لگے پودے اور نیم کا درخت جس پر صبح سویرے اور سر شام چڑیاں چہچہاتی تھیں تو روح کا فرحت کا احساس جاگ جاتا تھا۔ آج بھی بہن بھائیوں کے چہکاروں سے گھر جاگ رہا تھا۔ امی سے جاتے ہی لپٹ گئی، حالانکہ گھر میں مجھے کوئی تکلیف نہ تھی، پھر بھی میری سسکیاں بندھ گئیں۔ ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور واپس جانے کا دن آ گیا۔ لگتا تھا جیسے ابھی آئی تھی، سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ پھر سے رخصت سفر باندھنا پڑ گیا۔ امی نے کہا بھی اگر ارشاد کی چھٹی نہیں ہے تو تم رہ جاؤ، اسے جانے دو۔
کچھ دن اور رہو، ہم واپس چھوڑ آئیں گے، لاہور کون سا دور ہے۔ لیکن ارشاد کی مرضی نہیں تھی، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، تبھی مجھے ان کا موڈ خراب دیکھ کر جانا پڑا۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز پر قدم رک گئے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بہنے لگے، جن کو میں نے چادر سے چھپا لیا۔ واقعی لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لاکھ ماں باپ پال پوس کر بڑا کریں، جانا تو انہیں پرائے گھر ہی ہوتا ہے۔ شروع میں میکے کی یاد دن رات چٹکیاں لیتی تھی، رفتہ رفتہ اس کیفیت میں کمی آنے لگی۔ پھر اللہ نے گود ہری کر دی اور میں بچے کی پرورش میں مہو ہو گئی۔ اللہ نے پہلا بیٹا دیا تھا، سسرال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی بھی آئی ہوئی تھیں، چلے رہ کر واپس چلی گئیں اور مجھے نوزائیدہ کی پرورش کے کچھ گر سکھا گئیں۔ میں ننھے عدیل کی پرورش میں گم تھی۔ اب امی، ابو، بہن، بھائی سب پیچھے رہ گئے تھے۔ ہر وقت عدیل کو گود میں لیے رہتی تھی، میکا بھولتا جاتا تھا۔ پھر بھی عورت کے دل سے کبھی میکے کی یاد پوری طرح محو نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس دوران ملتان جانا نہ ہو سکا۔ امی 2-3 بار آ کر مل گئیں، بہنیں فون کرتیں تو شکوہ کرتیں، باجی تم تو بڑی کٹھور نکلیں، شادی کے بعد بس لاہور کی ہی ہو کر رہ گئی ہو، ہماری کبھی یاد نہیں آتی۔ میں جواب دیتی، تم لوگ بھی کٹھور دل ہو، اگر میں بچوں کی وجہ سے نہیں آ پاتی تو تم لوگ ہی آ جاؤ، تم کو کیا مجبوری ہے جو نہیں آتی ہو؟ کیسے آئیں؟ کالج اسکول کی بھی تو مجبوری ہے، جب سب کی چھٹیاں ساتھ ہوں گی تو آئیں گے۔ کبھی کہتی ابو لائیں گے تو آئیں گے نا۔ ایک روز سوچ رہی تھی، اے کاش وہاں سے شادی کا بلاوا آ جائے۔ دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ اسی دم امی کا فون آ گیا کہ ناہید کی منگنی ہے اور تم لوگوں نے شریک ہونا ہے۔ ارشاد آئے تو میں نے ان سے کہا، خوشی سے نہال تھی کہ آخر اللہ نے ملتان جانے کا موقع عطا کر دیا۔ توقع تھی کہ ارشاد کہیں گے چلو تیاری باندھ لو، لیکن یہ آرزو رہی۔ اس روز ننھے میاں کو بخار چڑھ گیا، تبھی انہوں نے جانا متروک کر دیا اور اپنی ماں سے کہا، امی جان آپ ناہید کی منگنی میں چلی جائیے، ہم شادی میں جائیں گے، ہمارے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو سفر مزید بگڑ جائے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کلیوں پر اوس پڑ گئی، ساری مسرت ہوا ہو گئی۔ ارشاد سے کہا کہ ننھے کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، ہم 5-6 گھنٹے کا سفر آسانی سے طے کر لیں گے۔ کہنے لگے، میں لاہور سے ملتان ڈرائیو نہیں کر سکتا، ٹرین میں مشکل ہوگی، امی ابو کو جانے دو، ہم شادی میں شریک ہو جائیں گے۔ میں چپ ہو گئی، ان سے بحث کرنی فضول تھی، جانتی تھی کہ ان کا سفر کرنے کا موڈ نہیں ہے، زیادہ اصرار کروں تو اکھڑ جائیں گے۔ صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ چچا چچی ملتان چلے گئے اور میں حسرت سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ 3 دن بعد وہ لوٹ آئے۔ امی کو میرے شریک نہ ہونے کا دکھ تھا، آخر کو سگی بہن کی منگنی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میری آواز بجھی ہوئی تھی، تبھی انہوں نے ڈھارس دی، کوئی بات نہیں گڈو، پریشان نہ ہو، بے شک تمہارے نہ آنے سے کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن بچے کی صحت کا معاملہ ہے، ناہید کی شادی 1 ماہ بعد ہے، تم آ جانا، ساری کمی دور ہو جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، 1 ماہ بھی گزر گیا اور پھر نوید کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ میں نے جلدی تیاری باندھ لی۔ جانے سے پہلے 2-3 بار میاں نے اشارتاً کہا کہ ملتان میں سخت گرمی ہے، کہیں بچے بیمار نہ پڑ جائیں، اچھی طرح سوچ لو، مگر میں تو تپی ہوئی تھی، تنک کر بولی، سوچ لیا ہے، سگی بہن کی شادی ہے اور میں نہ جاؤں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر آپ کی بہن کی شادی ہوتی تو کیا آپ شریک نہ ہوتے؟ ارشاد کو چھٹی نہ ملی۔ بادل نخواستہ تیاری باندھی اور ہم رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ مجھے زنانہ ڈبے میں سیٹ ملی، تب انہوں نے کہا، میں تمہارے ابو کو فون کر دیتا ہوں، وہ تم کو اسٹیشن آ کر اتار لیں گے، میں کل پرسوں تک آ جاؤں گا، مجھے زیادہ چھٹی نہیں ملی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اتنے دن میں وہاں رہ لوں گی، آپ شادی ختم ہوتے ہی واپس چلنے کا حکم دے دیں گے۔ ارشاد نے مجھ کو زنانہ ڈبے میں سوار کرا دیا اور ابو کو فون کر دیا اور ڈبہ بھی بتا دیا۔
میں خوشی خوشی ڈبے میں بیٹھ گئی، کسی قسم کا خوف محسوس نہ کیا، بس جانے کی سرشاری میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ ارشاد مجھے اکیلے بھیجنے پر راضی نہ تھے۔ ان دنوں چچا چچی دونوں فلو کا شکار تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال گارڈ نے سیٹی دی، ٹرین چلنے لگی اور دور تک ارشاد بچوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہتے نظر آتے رہے، یہاں تک کہ ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا بیٹا 3 سال کا تھا اور بیٹی سال بھر کی تھی۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے برابر بیٹھی مسافر عورت نے میرے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ مسافر عورت کی گود میں سو گیا، جبکہ بیٹی کو میں نے اپنی گود میں سلا لیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ٹرین رکی۔ ننھی صوفیہ رونے لگیں، ان کا نیپکن گیلا ہو گیا تھا۔ میں نے مسافر عورت سے کہا، تم ذرا میرے بیٹے کو تھامو، میں واش روم جا کر بچی کا نیپکن بدل لوں۔ میں ذرا دیر بعد جب نیپی تبدیل کر کے واپس آئی تو وہ مسافر عورت جس کو میں نے بیٹا تھما دیا تھا اپنی سیٹ پر نہ تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، جلدی میں تھوڑا سا آگے بڑھی اور سارا ڈبہ دیکھ لیا، عورت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارد گرد بھی مسافر عورتوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا، سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ افسوس کہ میں نے مسافر عورت کا نام پتہ تک نہ پوچھا تھا، یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ جب میں رونے لگی تو مجھے روتے دیکھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھی عورت اٹھ کر میرے پاس آئی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ اپنے ساتھ بیٹھی عورت کو میں نے اپنا بیٹا دیا تھا، وہ اسے گود میں لے کر بیٹھی تھی، بچہ سو گیا تھا، میں واش روم تک گئی تھی، واپس آئی تو عورت میرا بچہ لے کر غائب ہو گئی ہے۔ وہ بولی کہ ایک عورت ابھی پچھلے اسٹیشن پر اتری ہے، اس کی گود میں 3 سال کا بچہ تھا، کیا اس نے نیلے رنگ کا شلوار کرتا پہنا ہوا تھا؟ ہاں وہی عورت تھی، مگر اب کیا کروں؟ زنجیر کھینچ لو، ٹرین رک جائے گی، پولیس آئے گی تو اسے بتانا کہ عورت تمہارے بچہ لے کر اتر گئی ہے۔ میں نے ٹرین کی زنجیر کھینچی، بہت زور لگایا، مگر وہ شاید زنگ آلودہ ہو چکی تھی، مجھ سے کھینچی نہ گئی۔ تبھی ادھر سے ایک کولڈ ڈرنک والے کا گزر ہوا، اس نے مجھے پریشان زنجیر کھینچتے دیکھا تو پورا زور لگا کر زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گئی۔ ٹرین کا متعلقہ عملہ آیا، میں رو رہی تھی۔ عورتوں نے بتایا کہ پچھلے اسٹیشن پر کوئی مسافر عورت ان کا بیٹا اٹھا کر اتر گئی ہے۔ ڈبے میں شور سا مچ گیا، پولیس آفیسر نے مجھے نیچے اتار لیا، پھر انہوں نے میرے شوہر کو فون کر دیا اور اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا کیا، مگر وہ عورت نہ ملی، جانے وہ میرے لختے جگر کو لے کر کہاں چلی گئی کہ تلاش بسیار کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جسے مجھے جیتے جی مار دیا۔ آج اس واقعے کو 30 برس بیت گئے ہیں، مگر یہ زخم جیسے پہلے دن کی طرح آج بھی ویسے ہی ہرا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں یہ ہرا ہی رہے گا۔ مت پوچھیے کہ ارشاد کا کیا حال ہوا۔ آج زمانے کی ساری خوشیاں، تمام سہولتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ننھے عدیل کی جگہ کوئی شے نہ لے سکی۔ وہ آج بھی میرے دل میں بستا ہے، اس کی یاد کسی پل قرار نہیں لینے دیتی۔ میری باہیں اس کو گود میں بھرنے کو ترستی ہیں۔ کاش میں اپنے شوہر کے بغیر اکیلے سفر نہ کرتی تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔